شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ پیارے ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے بیٹے کی کہانی ہے جو اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ تو آیا، لیکن اس کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑنا نہیں چھوڑا۔ آج کی نوجوان نسل جو اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، یہ ویڈیو خاص ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ جو کوئی بھی اس ویڈیو کو سنے وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے، شاید کوئی راہ ہدایت پر چل نکلے۔ پیارے ناظرین، آئیے اس شخص کی کہانی سنتے ہیں اس کی زبانی۔ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس بیٹھا تھا۔ بیگم کے کہنے پر میں نے بہت دنوں سے سائیکیٹرسٹ سے ٹائم لیا ہوا تھا، البتہ میں ان سے ملنے چلا آیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ میں آنکھیں بند کیے چت لیٹا ماضی کی طرف سفر کرنے لگا۔ میری زبان سے الفاظ پھوٹنے لگے۔ سب ٹھیک تھا، میں اپنے آفس میں مصروف رہتا اور میری بیوی نوشین یونیورسٹی میں لیکچرار تھی۔ بچے اسکول کالج سے آ کر اکیڈمی چلے جاتے۔ پیچھے گھر میں صرف اماں اور نوکرانی ہوتی تھی۔ اماں کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اماں کی طبیعت رات کو خراب ہو جاتی اور ہم انہیں لے کر ہسپتال چلے جاتے، جہاں 4-5 گھنٹے کی ٹریٹمنٹ کے بعد ہمیں فارغ کر دیا جاتا۔ جب یہ اکثر ہونے لگا تو میری اور نوشی کی ورک روٹین خراب ہونے لگی۔ راتوں کو دیر سے جاگنے کی وجہ سے ہم دونوں متاثر ہو رہے تھے۔ انہی دنوں ایک دن نوشی نے مجھے کہا، سنیے، اماں کی وجہ سے ہم دونوں کو خاصی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم انہیں اولڈ ایج ہوم چھوڑ آئیں؟ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ گراتے ہوئے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ ابو کی ڈیتھ کے بعد اماں نے مجھے کیسے پال پوس کر بڑا کیا؟ کہنے لگی، آپ بھی نا جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ شہر میں 20 اولڈ ایج ہوم ہیں۔ ہم کسی اچھے سے پرائیویٹ اولڈ ہوم کا انتخاب کریں گے جہاں میڈیکل کی بھی سہولیات ہوں، تاکہ خدا نہ خواستہ رات کو تو ہم یہاں ہوتے ہیں، اگر دن میں اماں کی طبیعت بگڑ گئی تو کیا کرے گی کام والی نجمہ؟ آپ ایک دفعہ مسز عباسی نے جو اولڈ ہوم پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ دیکھ آئیں۔ اچھا، فی الحال اپنی بکواس بند کرو اور مجھے پڑھنے دو۔ اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا، لیکن میرا دماغ بار بار مسز عباسی کے بنائے اولڈ ایج ہوم کی طرف جا رہا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ صبح ہی صبح میں گاڑی لے کر شہر کے اس پوش علاقے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ اولڈ ایج ہوم تھا۔ گاڑی پارک کر کے میں اس شاندار اور پرشکوہ بنگلے کی طرز پہ بنی اس عمارت میں داخل ہو گیا۔ اس دن میں نے وہ ساری عمارت گھوم پھر کر دیکھی جہاں میرے ذہن کے مطابق واقعی ہی بوڑھے لوگوں کے لیے جنت تعمیر کی گئی تھی۔ صاف ستھرا ماحول، بڑا سا سرسبز لان، پرشکوہ ڈسپینسری جہاں ہر وقت ایک ڈاکٹر تعینات رہتا، اور اولڈ ایج ہوم کی اپنی 2 ایمبولینسز کے علاوہ وہاں زندگی کی ہر سہولت فراہم کی گئی تھی۔ مسز عباسی سے فیس وغیرہ پوچھی تو 14 طبق روشن ہو گئے، لیکن اماں کے آرام کے لیے مجھے وہ مناسب لگی۔ اب صرف اماں سے پوچھنا باقی رہ گیا تھا۔ رات کو اماں کی کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ بیٹھی تھی۔ میں چپ چاپ پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ اماں کا حال احوال پوچھا، پھر چپ۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کو کیسے شروع کروں۔ یہ مشکل اماں نے خود ہی آسان کر دی۔ کی ہویا پتر، پریشان لگ رہے ہو؟ جی بس آپ کی وجہ سے ہی پریشانی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ میں ٹھیک ٹھاک تو ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ بس یہ کم بخت مارا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اماں ایک مشورہ کرنا تھا آپ سے۔ بول پتر۔ اماں میں ایک جگہ دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ وہ آپ کی رہائش کے لیے بہت مناسب ہے۔ وہاں مجھے یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں یا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہاں ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود رہتا ہے، ماحول بھی صاف ستھرا ہے۔ اماں کے چہرے پہ رقصہ مسکراہٹ تھم گئی۔ ایک دفعہ ماتھے پر بل پڑے، پھر مسکرا دی۔ پتر، مجھے بھی کافی دن سے محسوس ہو رہا تھا کہ تم لوگوں کو کافی ڈسٹرب کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے میرا لال خوش ویسے میں خوش۔ اماں نے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوما
اور میں کمرے سے نکل آیا۔ میرا ضمیر اس بغیرتی پر آمادہ نہیں تھا، مگر میرے حالات کچھ اور کہتے تھے، یا شاید میں حالات کا صحیح مقابلہ نہ کر سکا۔ اماں کو میں اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا۔ شروع میں 2-3 دن بعد میں چکر لگا لیتا تھا، کبھی کبھی اماں کو گھر بھی لے آتا تھا، اگلے دن پھر چھوڑ آتا۔ پھر میرے چکر کم ہوتے گئے، بس اتوار کی اتوار جانے لگا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے تو حد ہی ہو گئی، کاروبار کی مسائل کی وجہ سے میں قریباً 1 مہینہ نہ جا سکا۔ اس دوران وہ منحوس دن آ گیا۔ ناظرین جاننا چاہیں گے کہ وہ منحوس دن کون سا تھا؟ وہ اتوار کا دن تھا۔ مجھے آج ایک آدمی کے ساتھ ضروری کاروباری ملاقات کرنی تھی۔ ناشتہ کیا، گاڑی میں آ بیٹھا۔ ابھی سیلف لگایا ہی تھا کہ 18 سالہ ایان، میرا بیٹا بھی دروازہ کھول کر ساتھ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، ڈیڈ آپ کو پتہ ہے میں گاڑی چلانا مکمل سیکھ گیا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، واہ شاباش، میرا بیٹا بڑا ہو گیا۔ ڈیڈ آپ ہمیشہ ہمیں اسکول چھوڑ کر آتے ہیں، آج میں آپ کو چھوڑ کر آؤں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے ایان سے پوچھا، اچھا کہاں چھوڑنے کا ارادہ ہے اپنے پاپا کو؟ اولڈ ایج ہوم، اس نے کہا، اور میں ساکت ہو گیا۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جم گئے۔ وہ بیچارہ اپنی دھن میں بولتا جا رہا تھا، آج سنڈے ہے، مجھے پتا ہے پاپا آپ گرینی سے ملنے جا رہے ہیں، میں بھی چلتا ہوں ساتھ، آپ کو اپنی ڈرائیونگ بھی دکھاتا ہوں۔ مگر میں بس ایان کے پہلے جملے پہ ہی ساکت ہو چکا تھا۔ اولڈ ایج ہوم، اس کی معصوم جملے میں میرا مستقبل چھپا تھا، میری وہ فصل جو مجھے کاٹنی ہی تھی۔ بچپن میں پڑھی کہانیوں اور واقعات کی طرح مجھے بھی اس سلوک کا شکار ہونا ہی تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر آ رہے تھے، اور میں اپنی اماں سے اپنے اس گھٹیا سلوک سے سخت شرمندہ تھا۔ ایان کو بلا وجہ ڈانٹ کر میں نے گاڑی سے نکالا۔ تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا اماں کو لینے اولڈ ایج ہوم جانے لگا۔ اولڈ ایج ہوم پہنچا تو وہاں دوسری بجلی میرے اوپر گر پڑی۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ دیر قبل ہی اماں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکی تھیں، اور میری معافی و توبہ کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، تب سے میں انتہائی چڑچڑا ہو چکا ہوں، کاروبار میں دل نہیں لگتا، بلا وجہ بچوں اور ملازموں کو ڈانٹتا رہتا ہوں۔ اکثر چھٹی والے دن سارا دن قبرستان میں اماں کے سرہانے بیٹھ کر ان سے معافی مانگتا رہتا ہوں۔ نہ گھر میں دلچسپی رہی، نہ کاروبار میں۔ اب بتائیں کیا اس بے سکونی، بے آرامی، اس ضمیر کا کوئی علاج ہے؟ جو جاگا بھی تو بے فیض۔ کافی دیر تک میں چپ رہا، لیکن ڈاکٹر کی آواز نہ آئی۔ آنکھیں کھولیں، اٹھ کر ڈاکٹر کو دیکھا تو وہ سر نیچے کیے بیٹھا رو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں دوبارہ بولا تو اس نے سر اٹھایا اور آنکھیں صاف کر کے بولا، اس کے علاوہ اس بے سکونی کا کوئی علاج نہیں کہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہا کرو، نیک کام کرو تاکہ وہ تمہارے ماں باپ کے کام آئے، شاید تمہیں سکون مل ہی جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئیں اور گلوگیر آواز میں پھر بولا، میں نے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ چلے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اٹھایا، ملازم کو بلا کر کلینک بند کرنے کا کہنے لگا۔ میں نے کہا، ارے ڈاکٹر صاحب، اتنی ایمرجنسی میں آپ جا کہاں رہے ہیں؟ اس نے مڑ کر جواب دیا، اولڈ ایج ہوم، بابا کو لینے۔ یہ کہنا تھا اور وہ ڈاکٹر راہداری میں گھوم کر غائب ہو گیا۔ پیارے ناظرین، جیسا بوؤ گے ویسا ضرور کاٹو گے۔ آج اگر آپ لوگ اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں تو یقیناً آپ کی اولاد بھی جانے انجانے میں آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی، کیونکہ یہ دنیا مقافات عمل کی جگہ ہے۔ جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے کیئرنگ ہیں، ویسے ہی اپنے والدین کا بھی خیال رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس بھی صرف پچھتانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید اچھی اسلامی واقعات، کہانیاں اور قصے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔